دو تعبیرات میں نے لکھی ہیں اسکرین پر. لا خوف علیہم, ان پر خوف نہیں ہوگا. تھوڑی عجیب اردو ہے جان بوجھ کر, ان پر خوف نہیں ہوگا. اور دوسری ذرا عام سمجھنے والی اردو ہے, وہ خوف نہیں کرتے یا وہ خوف نہیں کریں گے. قرآن نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا, دونوں افعال استعمال کر لیتا. اگر کہہ لیتا لا یخافون ولا هم یحزنون, نہ وہ ڈریں گے نہ وہ غم کریں گے, بات تو تقریباً ایک ہی ہوتی ہے ایک دوسرے پہلو سے. اس کا فرق بھی بڑا عجیب ہے. اس کو سمجھانے کے لیے تھوڑی مجھے مثال دینی پڑے گی. چھوٹا سا بچہ ہے 2 سال کا, اس کو ابھی کس چیز سے ڈرنا چاہیے اور کس چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے اس کو ابھی اتنی عقل نہیں ہے. اس کے پاس آ گیا ایک سانپ بچے کے پاس, اور وہ بچہ اس کو دیکھ کے ہنس رہا ہے. اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ اس کے بارے میں کہا جائے گا اس کو خوف نہیں ہے. یہی کہا جائے گا نا کہ اس بچے کو خوف نہیں ہے, لیکن اس پر خوف ہے. یعنی اس پر کس کو خوف ہے؟ والدین کو, کسی اور کو. یعنی اس پر خوف ہے کی تعبیر ہوتی ہے کہ وہ واقعی خطرے میں ہے, خوف کے لائق کوئی چیز اس پر واقع ہونے والی ہے, لیکن اس کو اس کا احساس نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اگر اور اس کا ایک اور مثال سمجھ لے, پھر یہ بات واضح ہو جائے گی. وہی بچہ ہے, اب سانپ نہیں ہے, اب اس کے سامنے لا کے ایک ٹیڈی بیئر آپ نے رکھ دیا, کھلونا رکھ دیا, ڈر ڈر کے رو کے اس کا برا حال کھلونا دیکھ کے. اب کیا کہیں گے اس بچے کے بارے میں کہ اس کو خوف ہے؟ واقعی میں اس کو خوف تو ہے, خوف تو اس کو ہے, خوف کر رہا ہے, لیکن حقیقت میں اس پر کوئی خوف نہیں ہے, یعنی اس پر کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ 2 تعبیریں باریک سی ہیں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے میں اگر کہوں کہ وہ خوف کرتا ہے تو اس کے جذبات کے بارے میں بات ہو رہی ہے. میں خوف کرتا ہے, اس کی فیلنگز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگر میں کہوں اس پر خوف ہے تو جو خطرہ اس پر آنے والا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو ایک ہے جذبات اور ایک ہے حقیقت. حقیقت میں اس پر کوئی خوف کرنے والی چیز ہے. عجیب قرآن کی تعبیر ہے. اہل ایمان کے بارے میں کہا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار, اس دن وہ خوف کریں گے, اس دن کا خوف کرتے ہیں. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, ہم اپنے رب سے ایک بہت ہی اداس کرنے والے دن کا خوف کرتے ہیں. قیامت کے دن کے بارے میں کیا اہل ایمان خوف کا جذبہ رکھتے ہیں؟ ہاں, بلکہ اس کا بھی انکار نہیں کیا جا رہا کہ اس دن جب قیامت شروع ہوگی تو اہل ایمان بھی خوف زدہ ہوں گے, خوف فیل تو کریں گے, خوف کا احساس تو ہوگا. لیکن اللہ کی طرف سے اس آیت میں تسلی ہے, خوف تو تم فیل کرو گے لیکن حقیقت میں تمہارے اوپر خوف نہیں ہوگا, یعنی تم کسی واقعی حقیقی خطرے میں نہیں ہوگے. سبحان اللہ. جیسے بچہ کھلونے کو دیکھ کے ڈر تو گیا لیکن حقیقت میں اس پر خوف نہیں ہے. لا خوف علیہم. سبحان اللہ, سبحان اللہ, لا خوف علیہم. اچھا آگے, لا خوف علیہم ولا حزن علیہم. اگر یہ کہا ہوتا نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ ان پر اداسی ہوگی, اگر اسی طرح کا اسلوب دونوں دفعہ استعمال کر لیا ہوتا, ایک ہی جیسی تعبیر استعمال کر لی ہوتی, لا خوف علیہم ولا حزن علیہم یا لا خوف علیہم ولا حزن, کیا فرق پڑ جاتا؟ اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ اگر میں کہوں اس پر اداسی نہیں ہے, کسی کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے اور کہوں تمہارے لیے کوئی رو نہیں رہا, تمہارے اوپر کسی کو اداسی نہیں ہے, وہ کوئی روئے نہ روئے جیل تو وہ پھر بھی جا رہا ہے. اس کلام کا کوئی فائدہ نہ ہوتا, اس میں کوئی تاثیر نہ ہوتی. پھر لا هم یحزنون, یہ تو میں نے پہلے بتا دیا ترتیب کے بارے میں. اچھا یہ سمجھ لیں اب, لا یحزنون وہ غم نہیں کریں گے, لیکن قرآن نے لا یحزنون نہیں کہا لا هم یحزنون. میں نے کیا لکھا یہاں؟ وہ ہے جو غم نہیں کریں گے, وہ ہے جو غم نہیں کریں گے. اس کو ذرا 1 منٹ لگے گا سمجھانے میں, مجھے مثال دیتا ہوں دوبارہ آپ کو. اگر میں کہوں کہ بات نہ کریں, کوئی بات کر رہے ہیں, میں کو بات نہ کریں, اور وہ جواب میں کہیں میں تھوڑی ہوں جو بات کر رہی ہوں, میں تھوڑی ہوں, میں وہ نہیں ہوں جو بات کر رہی ہوں. کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ یہ بات کریں. اگر وہ کہے میں بات نہیں کر رہی, میں بات نہیں کر رہی, تو اپنے بارے میں انکار ہے. اور اگر کہے میں وہ تھوڑی ہوں جو بات کر رہی ہوں, تو نہ صرف اپنا انکار ہے لیکن دوسری کی طرف اشارہ بھی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ جو ہم کا اضافہ ہے نا, اس سے صرف اپنا انکار نہیں ہوتا, کسی دوسرے کی طرف اشارہ ہوتا ہے, کسی دوسرے کی طرف اشارہ. اگر کہیں لا یحزنون وہ غم نہیں کرتے, لا ہم یحزنون وہ تھوڑی ہیں جو غم کرتے ہیں, وہ تھوڑی ہیں جو غم کریں گے. یعنی یہاں پر نہ صرف اہل ایمان کے غم کی نفی کی گئی, کسی اور کے غم کی طرف اشارہ بھی کر دیا. کس کی طرف؟ اہل کفر کی طرف, ان کے غم کی طرف اشارہ بھی ہو گیا. یہ اصل میں خطرے میں نہیں ہے,
ان پر اصل میں کوئی خطرہ نہیں ہوگا. لا خوف علیہم. اور یہ تھوڑی ہیں جو غم کریں گے، بلکہ اور ہوں گے جو غم کریں گے. لا ہم یحزنون. لا علیہم خوف، اگر یہ کہا ہوتا لا علیہم خوف، جس طرح کہا ہے لا ہم یحزنون، ہم پہلے آ گیا نا، تو اگر یہ کہا ہوتا لا علیہم خوف، یہ تھوڑی ہے جن پر خطرہ ہوگا، ان پر خوف ہوگا. یہ تھوڑی ہے جن پر خوف ہوگا. جس طرح ابھی میں نے پہلے کہا تھا کسی اور کی طرف اشارہ، تو اگر اس طرح کہا ہوتا شروع میں تو اشارہ ہوتا ان پر تھوڑی خوف ہوگا، کسی اور پر خوف ہوگا. وہ بات بھی غلط ہو جاتی، کیونکہ جو بھی اور خطرے میں ہے اس پر خوف کون کرے گا؟ کس کو فکر ہوگی کافر کی کہ وہ اس پر خوف کرے؟ تو وہ بات کی تک نہ بنتی. اچھا چلیں، یہ تھوڑی سی باتیں ہو گئی لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون پہ. ایک آخری بات اس میں آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے کہ جو نفی ہوتی ہے نا عربی میں لا کے ساتھ کبھی آپ دیکھو گے کہ اس میں تنوین آتی ہے خوفن، اور کبھی کبھی زبر آتی ہے. جیسے لا الہ الا اللہ، ہم یہ نہیں کہتے لا الہن الا اللہ، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. لا اکراہن فی الدین یا لا اکراہا فی الدین، لا اکراہا فی الدین، لا خلاق لہم فی الآخرہ. ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھار لا کے بعد تنوین آتی ہے. لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. ان دونوں میں بھی ایک باریک سا فرق ہے. ایک ہوتا ہے بالکل ہرگز کبھی بھی نہیں، اور ایک ہوتا ہے بالعموم نہیں. ایک ہے بالکل ہرگز ہو ہی نہیں سکتا. جب وہ بالکل ہرگز ہو ہی نہیں سکتا والا ہوتا ہے نا، تو اس میں آتی ہے زبر. اس کو کہتے ہیں لا النافیہ للجنس. جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا معنی یہ بھی ہے کہ الہ ہونے کا کوئی امکان ہرگز ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے. لا اکراہ فی الدین، یعنی دین کے معاملے میں کوئی جبر کسی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا، بالکل امکان نہیں ہے. وہ کیسے؟ یہ بالکل امکان والی بات کہاں سے نکلتی ہے؟ اس زبر سے. اور اگر آپ اس پہ تنوین ڈال دیں تو پھر اس میں تھوڑا سا امکان رہ جاتا ہے. تو لا خوفا میں کوئی امکان نہ رہے، لا خوفن میں تھوڑا سا امکان رہ جاتا ہے. اب دیکھنا یہ آیت سنتے ہیں، قرآن کی ایک بڑی عظیم آیت ہے. لا بیع فیہ، قیامت کے دن، اس دن کوئی فروخت نہیں ہوگی، کوئی بیع نہیں ہوگی. ولا خلۃ، اس دن کوئی دوستی نہیں ہوگی. ولا شفاعۃ، اس دن کوئی شفاعت نہیں ہوگی. تین کا انکار ہے قیامت کے دن، بیع، خلۃ، شفاعۃ. لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. زبر سنی کہ تنوین سنی؟ تنوین کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ کوئی بیع نہیں ہوگی موسٹلی. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے تو خرید لیا اہل ایمان سے ان کے اموال اور ان کے نفس جنت کے عوض. خرید و فروخت کا ذکر قرآن میں بھی ہے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تم خوشخبر ہو جاؤ اس فروخت کے معاملے میں جو ابھی تم نے مکمل کی ہے. تو ایک بیع تو ہے، لیکن اکثریت کے لیے وہ بیع نہیں ہے. اچھا، پھر کہا لا خلۃ، اس دن کوئی دوستی نہیں ہوگی، تھوڑی سی ہوگی. الاخلاء، اولیاء اللہ تعالیٰ کے دوست جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں لے گا، ان کا تھوڑا سا امکان رہ گیا. اور بڑی پیاری بات، ولا شفاعۃ، اس دن شفاعت نہیں ہوگی. کچھ ہوگی، کچھ تو ہوگی، وہ ہے ہمارے نبی کی شفاعت صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک زبر سے بھی اور ایک ہلکی سی زبر اور ایک پیش سے بھی، تنوین سے بھی قرآن کے فہم میں کتنا فرق آ جاتا ہے. اور یہ چیزیں کیونکہ ہم ترجمے میں کیپچر نہیں کرتے نا، تو اس سے بھی میرے نزدیک لوگ آسان ترجمہ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں چلے اب قرآن سمجھ آ گیا، تو اس میں بہت ساری کنفیوژنز بھی آ جاتی ہیں. کیونکہ جو چیزیں باریک طریقے سے قرآن نے کہی ہیں، زبان کا اختیار اللہ نے ایک خاص مقصد کے لیے کیا تھا. یہ زبان، عربی زبان بہت سائنٹیفک ہے، اس میں ایک باریک نازک سی پریسیجن ہے، اور اس طرح کی باریک پریسیجن جو ہے وہ اور زبانوں میں نہیں ہے. اس طرح سے مجھے الحمدللہ اور زبانیں سیکھنے کا موقع ملا ہے، میں نے کبھی ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی کسی بھی زبان میں جو عربی زبان میں ہے، جو نزاکت عربی زبان میں ہے، جو دقت عربی زبان میں ہے. تو اس لیے ترجمہ اچھی چیز ہے ایک سطحی لیول پر بات سمجھنے کے لیے، لیکن قرآن کا جو اصل معجزہ ہے نا، اور جو اس کا باریک کلام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے عربی کی اہمیت کبھی بھی ضائع نہیں ہوگی. تو اس لیے آپ سب کو نیت کرنی چاہیے کہ شروع کہیں سے بھی کریں، آہستہ آہستہ بھی کریں، لیکن انشاءاللہ عربی کے طالب علم ہم سب کو بننا چاہیے کسی نہ کسی حد تک. اللہ تعالیٰ وہ راستے کھولتا رہتا ہے. اگر آپ کی نیت ہے کہ میں نے اللہ کو یاد کرنا ہے اور اللہ کے کلام کو بہتر سمجھنا ہے، تو آپ چاہے 70 سال کے ہوں، چاہے 90 سال کے ہوں، چاہے 7 سال کے ہوں، عربی آپ کے لیے اللہ آسان کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی کم عمری میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس کو ریکارڈ کیا ہے. الذی خلقنی فہو یہدینی،
والذی ہوا یطعمنی ویسقینی وإذا مرضت فہو یشفینی والذی یمیتنی ثم یحیینی. جس نے مجھے بنایا اور وہی ہے جو مجھے ہدایت دیتا ہے، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے موت دے گا اور پھر حیات دے گا. ان آیات میں تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہیں وہ نوٹ کرنے والی. فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ہر فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. نوٹ کریں، بنایا، ہدایت دی، کھلایا، پلایا، شفا دی، موت دی، حیات دی. ایک فعل ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے. اذا مرضت، جب میں بیمار ہو جاؤں، جب میں بیمار ہو جاؤں. یہ نہیں کہا جب مجھے بیمار کیا تو مجھے شفا دی. اللہ مسبب الاسباب ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ایک اسلوب کلام میں ایک ادب ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں مرض کو ان کی نسبت مرض سے نہیں کی، اپنے اوپر کر لی. میں بیمار ہو جاتا ہوں، شفا وہ دیتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. دوسری چیز یہاں نوٹ کریں دوبارہ، جو افعال ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ کیا ہیں؟ بنایا، ہدایت دی، کھلایا پلایا، شفا دی، موت دی، زندگی دی. یہ تمام اللہ تعالیٰ کے کرنے کے کام ہیں. اور ان میں سے بہت سارے افعال ایسے ہیں جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے نا تو اس کا ان چیزوں پر ایمان ہوتا ہے کہ موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، بنانے والا تو خدا ہے، ٹھیک ہے. لیکن کچھ افعال ایسے ہیں جو ہم روز مرہ کی زندگی میں ہمیں ان کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان کو یاد رکھنے. اللہ نے مجھے بنایا، یہ معلومات آپ کی، یہ بات معلوم ہونا میرے لیے ضروری ہے، لیکن اس کا روز یاد رکھنا اتنا ضروری نہیں ہے. اللہ کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے. کبھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے تو آپ کو اس بات کو خیال رکھنا پڑتا ہے، لیکن یہ آپ کے ذہن کے پیچھے رہتی ہے، بیک گراؤنڈ میں رہتی تو ہے لیکن بیک گراؤنڈ میں رہتی ہے. لیکن کچھ اللہ تعالیٰ کے افعال ایسے ہیں جس کا اصل میں ہمارے ایمان پر روز بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور وہ ہیں ہدایت، کہ ہدایت دینے والا اللہ ہے، یعنی میں روز اللہ سے ہدایت طلب کر رہا ہوں، اس کے پاس جا رہا ہوں. اسی طرح مجھے یاد رہے ہر روز کہ جو میں رزق میرے پاس آ رہا ہے وہ میری وجہ سے نہیں آ رہا، وہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. کوئی میرا نقصان نہیں کر سکتا جو اللہ نہیں کرنے دے گا، میرا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا جو اللہ نہیں، میرا فائدہ نہیں ہوگا جو اللہ نہ چاہے، میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا جو اللہ نہ چاہے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ جو ہوا کا لفظ ہے نا وہ ان چیزوں کے لیے آیا ہے جو روز ہمیں آسانی سے بھول جاتی ہیں. جو بڑی بڑی باتیں خدا کے بارے میں ہیں جو سب مانتے ہیں، بنانے والا وہ ہے، زندگی دینے والا وہ ہے، موت دینے والا وہ ہے، وہاں کہا ہے خلقنی یمیتنی یحیینی. لیکن ہدایت کے بارے میں یہ نہیں کہا یہدینی، کہا فہوا، وہی تو ہے جو ہدایت دیتا ہے. اور میں نے پچھلے سیشن میں آپ سے کہا تھا نا کہ الاثبات علی غیر الفاعل، اگر میں کہوں میں تھوڑی ہوں جو بات کر رہی تھی، کس کی طرف اشارہ ہے؟ کسی اور کی طرف. اگر کہیں نا وہی تو ہے جو ہدایت دیتا ہے، اس میں اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ کوئی اور تھوڑی. یعنی ہمیشہ کوئی نہ کوئی اور آپ کو ہدایت دینے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ کی ہدایت کے خلاف جا رہی ہوتی ہے، اور آپ کو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے وہی تو ہے جو ہدایت دیتا ہے، کوئی اور تھوڑی. اور اسی طرح ہوا یطعمنی ویسقینی، وہی تو ہے جو کھلاتا ہے. یعنی آپ کو کبھی لگے کہ آپ اگر حق بات کر دو گے تو آپ کی جاب چلی جائے گی، آپ صحیح بات کرو گے تو بزنس میں نقصان ہو جائے گا، اگر میں ان کی مرضی کے خلاف یا ان کا موڈ خراب ہو گیا تو پھر میری تو شامت آ جائے گی. تو کیا بات بھول جاتا ہے انسان کہ کھلانے والا میرا باس نہیں ہے، کھلانے والا یہ پروفیسر نہیں ہے، کھلانے والے یہ نہیں ہے، اصل میں کھلانے والا اور پلانے والا میرا رب ہے. تو وہاں مزید اہتمام کیا، وہی تو ہے جو کھلاتا پلاتا ہے. الذی ہوا یطعمنی ویسقینی. تو ان چھوٹی چھوٹی ضمائر سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کون سے افعال پر خاص زور دیا جا رہا ہے اس تمام لسٹ میں.